اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کی نظر میں جس ویڈیو کو پیش کر رہا ہوں وہ آج کا سورج گرہن ہے۔ آج کا سورج گرہن اور ہم کیا کریں؟ افواہیں ہیں، لوگ کوئی کہہ رہے ہیں کہ دن میں رات ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ سورج گرہن آج پاکستان میں ضرور ہوگا، لیکن یہ پاکستان میں رات کو ہوگا۔ جب یہ رات کو ہوگا تو یہاں تو دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ اب اس کے مد مقابل یہ وہاں ہی دیکھا جا سکتا ہے جہاں دن کے اتنے بجے ہوں گے جتنے بجے یہاں ہوگا۔ تو اثرات کے لحاظ سے تو بے سیم ہے، اثرات کے لحاظ سے سیم ہے۔ یعنی کہ ایسے سمجھ لو کہ ایک دفعہ 144 لگا ہے تو وہ شہر کے اندر، شہر کے کونے پر ایک ہی راج ہوگا نا اس کا۔ اب سورج گرہن کی جو انرجی ہے، یہاں بھی رات کو جو ہے نا تقریباً 18-19 سینٹی ڈگری گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو وہی ٹیمپریچر میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہاں سورج کی یہ جو ہے نا ریمیڈی موجود ہوتی ہے۔ اب یہ لگے گا یہاں پاکستان میں 20:42 پر۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کے 8:42 پر، ٹھیک 8:45 بجے۔ تو 8:45 تو یہاں رات ہوتی ہے میرے بھائی، 8:30 بجے ہم عشاء والی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ یہاں لگے گا اور یہاں ہی سے ہم الٹ کرتے ہیں۔ ورلڈ میپ میں جب ہم دیکھیں گے تو جو جہاں یہ دن کے اتنے بجے ہوں گے وہ تقریباً امریکہ، وہاں جو ہے نا دور جہاں دنیا کا اینڈ ہے، وہاں دن کے اتنے بجے ہوں گے۔ کیونکہ لوگ مجھے امریکہ سے فون کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو انہوں نے صبح صبح فون کر دیا، تو وہ کہتے ہیں یہاں تو رات ہے میرے بھائی، رات ہونے والی۔ اور یہاں جو ہے نا مثلا اگر یہاں صبح ہو رہی ہے تو وہاں رات ہو رہی ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ تو یہ وہاں لگے گا، لیکن اس کی جو ہے نا رجت ہر جگہ ہوگی۔ ہم کیا کریں؟ آپ خوف زدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ریمیڈی، کوئی ایسی بیماری زمین پر اتاری نہیں جب کہ پہلے اس کا علاج نہ بھیجا ہو۔ اب جو ہے نا جب یہ سورج گرہن ہوتا ہے تو ہمارے اسلام میں اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہے، ہندوازم میں اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہے، عیسائیزم میں بھی اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے سچے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا فیت ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہے، وہ اس کے مطابق کاٹ کرتے ہیں۔ جو ہندو ہیں وہ اس گرہن کو یعنی کہ سنگھ راش میں گرہن بولتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے ہندو ہیں جو ہمارے ہمسائے ہیں، یہ ایک وقت کے مسلمان تھے، یہ حضرت حام کی اولاد ہیں۔ حضرت حام کے بیٹے حضرت ہند اور حضرت ہند کے دو بیٹے سے سندھ اور ملتان، یہ سندھ کے بیٹے کیومرس کی اولاد ہیں۔ تو وہ بھی مسلمان تھے ایک زمانے کے، ان میں یہ ریتی رواج چلا آ رہا ہے اس گرہن کو ختم کرنے کا۔ عیسائی بھی جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس علم کو لے کر آئے، یہودی بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے گرہن کے یعنی کہ یہ ختم کرنے کے طریقے بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ ان دا اینڈ ان سب کو حضرت علی نے فرمایا کہ تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں۔ مثلا ہندوازم، وہ جب راجہ بھوشن نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بلایا، ان کی اپنشد، راگ وید، یجر اتھر وید، ان کتابوں میں محمد مصطفیٰ کا اپنا آمد کا ذکر ہے، پران نام کی کتابوں میں ذکر ہے، تو عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہے اور یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ تو آپ صاحب جو ہے نا یونائٹ ہو کر وہاں ضم ہو جانا۔ جب محمد مصطفیٰ تشریف لائے تو وہ اسلام تھا، اس کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے بھی سورج گرہن کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے کہا کہ جب سورج گرہن لگا ہو، اب ٹائم جو ہمارے پاس ہے، گلوبل ورلڈ ہے، ہمارے پاس ہاتھ میں ہے،
یہ سب چیز کو اکٹھا کر دیا اس نے۔ میرا دل تھا کہ میں یار ایک راڈو کی گھڑی خریدوں، شروع سے ہی میں نئی چیزیں خریدنے کا بڑا تھا، نہیں خرید سکا تھا، بڑی ضرورت لگی، 17,500 کی اس وقت آتی تھی، اور میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو 1500 لیتا تھا گھر سے، تو نہیں لے سکا۔ آج وہ گھڑیاں جو ہے نا بالکل ایسے ان موبائلوں نے آ کر بالکل ختم کر دی، 3-4 ہزار کی اب مل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وقت کی بات ہے، اب وہ وقت پرانے تھے، اب نیا وقت ہے۔ تو جب اسلام آیا تو اس نے کہا، حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جب سورج گرہن لگا ہو تو 2 رکعت نماز کسوف پڑھو، 2 رکعت نماز کسوف۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب جو ہے نا اسلام میں کوئی جو ہے نا عقیدے ہیں، کوئی یہ کہے گا، کوئی وہ کہے گا، یہ کہے گا۔ اب ایک عقیدہ نے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اس نماز کسوف کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ کسی کا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا پیچیدہ ہے۔ یہ پاک پیغمبر اسلام جو ہے نا کسی پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے اسلام میں پاک پیغمبر نے کہا جیسے 2 رکعت نماز عام پڑھتے ہو اسی طرح پڑھو، لیکن اس کا یہ ہے کہ سورج گرہن کے دوران آپ لمبی لمبی صورتیں پڑھیں۔ اگر لمبی لمبی نہیں آتی تو ایک ایک صورت کو جو ہے نا، جیسے اس سال کا ہندسہ 8 ہے تو 80 بار پڑھ دو، ایک ایک سورت اخلاص کو ایک بار 80 بار پڑھ دو، دوسری میں بھی 80 بار پڑھ دو، دوسری میں سورت کوثر کو پڑھ دو۔ اللہ بھی راضی، محمد مصطفیٰ کی تعریف ہو گئی اور اللہ کی تعریف بھی ہو گئی، توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آ گئی توحید، اللہ راضی۔ اور پھر جو ہے نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، محمد مصطفیٰ بھی راضی۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ درود پڑھو، اور پاک پیغمبر کہتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حضور کی شان دیکھو کہ وہ اللہ کی شان بڑھا رہے ہیں، اللہ کی شان دیکھو کہ وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی شان بڑھا رہے ہیں۔ جی یہ 8:42 اور 15 پر شروع ہوگا، اس کا عروج ہوگا 9:38 اور 32 پر رات کے، اور یہ ختم ہوتا نظر آتا ہے رات کے 11:17 اور 21 پر، یہ ختم ہو جائے گا، پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ برج ہاؤت کے 25 درجے اور 28 دقیقے پر لگ رہا ہے، 25 درجے اور 28 دقیقے پر لگنے والا یہ گرہن زیچے کے برج حمل کے خانہ نمبر 12، ثور کے 11، جوزہ کے 10، سرطان کے 9، اسد کے یعنی کہ اپنا اسد کے 8، اور جو ہے نا سبلا کے 7، میزان کے 6، اور جو ہے نا اقرب کے 5 یعنی اولاد کے خانے پر لگ رہا ہے، اقرب کو زیادہ گہرا لگ رہا ہے، قوس کے 4 اور قوس کے خاندان جداد سواری زراعت پر لگ رہا ہے۔ حمل برج والوں کے خفیہ دشمن اور سازشین کے خلاف کریں گے، ثور برج والوں کے دوست ساتھ چھوڑ دیں گے، دوست دھوکہ دیں گے، جوزہ برج والوں کا کاروبار ڈاؤن ہوگا، سرطان برج والوں کے بیرون ملک سفر میں دھوکہ ہوگا اور ان پر قانونی پیچیدگیاں آ سکتے ہیں۔ سرطان جو اپنا اسد برج والے، ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا، اور جو ہے نا سبلا برج والے، ان کی بیوی اور شراکتی کاروباری دوست روٹ جائیں گے، اور جو ہے نا میدان برج والے بیمار ہو سکتے ہیں اور بڑی گہری بیماری میں چلیں گے، اقرب برج والوں کی اولاد مر سکتی ہے اور بے اولاد ہو سکتے ہیں، اور جو ہے نا وضع حمل میں بڑی مشکل ہوگی، اور قوس برج والوں کا خاندان جداد سواری زراعت متاثر ہو سکتی ہے۔ جدی برج والوں کا بڑا خطرہ ہے حادثے کا، جدی برج والے بڑے غریب ہوتے ہیں لیکن ان کا حادثہ ہو سکتا ہے، اس سسرالی رشتہ دار ناراض ہوں گے، اور دلو برج کی دولت پر جو ہے نا لگے گا، اور برج ہود کی شخصیت پر یہ لگنے والا گرہن اپنے اختتام کو 11 بجے پہنچ جائے گا۔ مت گھبرانا، مت گھبرانا، مت، میرے اللہ نے جہاں یہ بھیجا ہے وہاں آپ کو بہت جلد اس کے باقدم لٹکا ہوا شرف قمر ملے گا، یعنی سورج، یہ سورج کا ہے مشکل تو قمر کی آسانی مل رہی ہے، جس میں آپ کو آپ کے یہ تمام آنے والے نقصان ایک دم سے ختم ہو کر فائدے ہی فائدے ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب نماز ادا کر چکو، 2 رکعت نماز خصوف ادا کر چکو، تو اس کے بعد یا فتح 499 مرتبہ پڑھو، پھر جو ہے نا نصر من اللہ و فتح قریب، اگر کسی کی جرت ہو تو
1333 बार पढ़ो। अगर इतना बार नहीं पढ़ सकते तो इसको जमा कर दो, 1333 3 3 3 9 और 1 10 10 बार पढ़ दो। इतने बार भी यार नहीं पढ़ सकते तो फिर सिर्फ एक बार पढ़ लो, या फतह 48 फिर आपने क्या करना है, अगर कोई ये नहीं पढ़ सकता तो कोई भले ना पढ़े यार, कुछ नहीं होता, आप सदका दे दें पीले रंग की चीज। अब मैंने कहा कि आप अपनी लेफ्ट कलाई में जहां ये हमारा हेड होता है, वो इसका ताल्लुक जो ना सूर्य से होता है, तो सुर्ख रंग का धागा रेशमी बांध ले या थोड़ा सा रेशमी कपड़ा बांध ले। तो किसी ने इतराज उठा दिया भी ये तो धागे लटकाना ये वगैरह। ओ मेरे भाई, वक्त के लिए मैंने कहा है, जब ये गिरन लगा हो तो लगा लो, जब ये गिरन होते तो उतार दो। तो ऐसे तो पाक पैगंबर भी पहनते थे, आप जीरा नहीं पहनते थे, यहाँ ये जीरा होती थी, यहाँ टोपी होती थी, और जो है ना तलवार के ऊपर एक दस्ता होता था तलवार। ये चीजें जो है ना इस्तेमाल के लिए आप कर सकते हैं, आप इनको कोई खुदा या इनमें कोई ये चीजें कोई नहीं कहता कि हाकमियत आला हर कोई खुदा की ही समझता है। इंशाअल्लाह ताला जल्दी दूसरी वीडियो में हाजिर ताकि आप सुन भी सकें, मैं आपको वक्त दूं। गिरहन लगने वाला है रात को, अभी मैं वीडियो डाउनलोड करते भी आधा घंटा लग जाएगा, इंशाअल्लाह ताला आप पर पहुंचेगी। आप जरा भी फिक्र ना करें, और मैं भी आपको दुआ करने वाला हूं, आप भी दुआ करें, और कश्मीर के और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको हिफाजत फरमाए। वमाइन